السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 43 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخواست ایک خانزادہ دروازہ لاک کرتے اپنے بھاری قدموں سے بیڈ پر لیٹی سوئی ہوئی عنایا کی طرف بڑھا، جو کمبل میں غروب سو رہی تھی۔ درخواست ایک خانزادہ نے اپنی مردانہ شال کندھوں سے اتارتے ہوئے صوفے پر اچھالی تھی۔ اپنی گھنی بیئرڈ سہلاتے اس نے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت نیلگوں مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اتارتے صوفے پر پھینکتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ عنایا کے وجود سے کمبل اتارتے ہوئے وہ بھی کمبل میں غروب ہوا تھا۔ عنایا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پیٹ پر محسوس کرتے وہ اس کی پرتپش سانسیں اپنی پچھلی گردن پر بکھرتی محسوس کرتے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اسی لمحے پوری کی کھل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے جانے کے بعد وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سوئی نہیں تھی۔ وہ تب سے بے چینی سے کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس حویلی میں گزرے ان چند ماہ میں درخزی خانزادہ کی بے رخی بے اتنائی سہتے، اس کی ڈانٹ، اس کی دھتکار سہتے ہوئے بھی وہ سو جاتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ ایک لمحہ نہیں سو سکی تھی۔ اور درخزی خانزادہ کی بے رخی تو سہ سکتی تھی، مگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر کسی دوسری عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ انیکسی میں صرف 15 منٹ رکا تھا۔ وہ 15 منٹ اسے اب 15 سالوں پر محیط لگے تھے۔ وہ ان 15 منٹ کو سوچتے وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ وہ ایک پل کے لیے آج پہلی بار سو نہ سکی تھی، ورنہ اسے اپنی نیند بہت پیاری تھی۔ اس نے سنا تھا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور اسے بہرزاد کی قید میں بھی نیند آ جاتی تھی۔ سوات میں درخزی خانزادہ کی یاد میں تڑپتے ہوئے اس ایک ہفتے میں بھی اس کی نیند نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، مگر آج نیند نے اس کے ساتھ شدومت سے دغا کیا تھا۔ درخزی خانزادہ اس کی سانسوں میں نہیں، روح میں بھی بستا تھا۔ کچی عمر کی عادتیں ہی نہیں، محبت بھی جان لیوا ہوتی ہے، جو ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ درخزی خانزادہ نہ صرف اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، بلکہ 16 سال کی عمر میں اس کے دل و دماغ میں بسنے والا بھی پہلا مرد تھا۔ عورت کی زندگی میں آیا ہوا پہلا مرد ایک ناسور کی طرح ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ جسم میں ہی نہیں، روح میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ مرد بدل بدل کر عشق کر سکتا ہے، عورت کے لیے عشق کا مطلب ہی وہ مرد ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں آیا ہوا پہلا مرد ہوتا ہے۔ درخزی خانزادہ کا ٹھنڈا ہاتھ اس کے فراک کے اندر سے اسے بے باکی سے چھوتے ہوئے اس کے اندر سپارک سے پیدا کر گیا تھا۔ درخزی کے ہاتھوں کی گرمی بڑھنے کا ساتھ ساتھ اس کا بدن بھی تپتی بھٹی بن رہا تھا۔ وہ اس کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کے بڑھنا کمر پر اپنے پرتپش لب رکھتے اسے جھلسانے لگا۔ عنایا مزید اپنے بدن کے کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ عنایا کے بدن کے کپکپاہٹ محسوس کرتے درخزی خانزادہ کے نابی لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس پر حاوی ہوتے اس کے لبوں پر جھکا۔ عنایا سے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے دور دھکیل گئی تھی۔ درخزی خانزادہ جو بالکل مدہوشی سے اس پر جھکے ہوئے تھا، لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے کمبل خود سے دور چھٹکتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ تکیے پر سر رکھتے اپنی دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کو درست کرتے اپنے سرخ مخمور نشیلی آنکھیں عنایا پر کاٹ کیا، جس کے قریب سرد و سپاٹ نروٹھے انداز میں بیٹھی اپنے سلکی براؤن بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی گہری گرم نگاہیں اس کی کھلی زپ سے نظر آتی برہنہ دودھیا کمر پر تھی۔ اپنی خوبصورت بیوی کی طلب مزید انگڑائی لے کر اس کے بدن میں پیدا ہوتے اس کا رواں اپنے جوان خوبصورت بیوی کا تابع ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ کی گرم انگلیاں سرسراتے ہوئے عنایا کی برہنہ کمر پر رینگنے لگیں۔ عنایا غصے سے اپنے بال چھٹکے سے کھولتے اپنی کمر پر پھیلا گئی۔ درخزی خانزادہ ہنستے ہوئے اسے بازوں سے کھینچتے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ عنایا نے غصے سے درخزی کو دیکھتے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ درخزی خانزادہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ رکھتے اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے درخزی، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا مس بلیک، وہ زوم آئینی شرارتی انداز میں بولتے اس کے سیاہ سٹریپ میں انگلیاں پھنساتے اس کے ہک کھول گیا۔ درخزی، عنایا اس کی حرکت پر سرخ پڑتے اسے دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹ گئی تھی۔ درخزی سے یوں گلاب کی طرح سرخ پڑتے دیکھتے بھاری کہکا لگا گیا۔ ہے مس امریکن، آئی لو یو بلیک کلر، آئی لو بلیک کلر، اوپر سے نیچے بلیک میں ملبوس ہوتی جو میرا دماغ معاف کرتے مجھے تمہارے لیے پاگل کر دیتا ہے۔ درخزی خانزادہ نے اسے آنکھ مارتے گہری بے باک شرارت کی۔ درخزی،
بہت بیہودہ باتیں کرتے ہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ عنایا سرخ ہوتے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی، مجھے یہ باتیں پسند بھی ہیں، میرا خون بھی گرماتی ہے مائی بیوٹیفل سوئن۔ وہ اسے نیچے کرتے مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا۔ عنایا نے اسے نروٹھے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹتے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ لاک کر گیا۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر، جرگے میں ہوتے ہوئے بھی میں وہاں نہیں تھا، دوستوں میں ہوتے ہوئے بھی صرف تم ہی تم میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا۔ صرف ضرورت کے تحت نہ درخزی، عنایا نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ درخزی خانزادہ جو اس کی گردن پر جھکے اپنے دہکتے لبوں کی بوچھار دیوانگی کے عالم میں کر رہا تھا۔ عنایا کی بات پر درخزی خانزادہ نے اوپر ہوتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ محبت، یہ باتیں رات کے اس پہر مجھے باہوں میں ہی لیے یاد آتی ہیں۔ یہ محبت نہیں، ضرورت ہے آپ کی۔ اگر میری جگہ کوئی دوسری عورت بھی ہوتی تب بھی آپ یہی باتیں کر رہے ہوتے۔ عنایا کی بات پر درخزی خانزادہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میں کسی دوسری عورت کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ تم ہی میری زندگی میں آئی ہو، پہلی عورت ہو جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ اگر زندگی میں کبھی اپنی ضرورت کسی دوسری عورت سے پوری کرنی پڑی، اپنی ضرورت ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ درخزی خانزادہ اس کے خوبصورت نقوش پر سلگتی نگاہیں سانسیں چھوڑتے اس کے گال پر دانت کاٹ گیا۔ عنایا اس کی شدت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عنایا نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ عنایا کا بار بار دور دھکیلنا درخزی خانزادہ کا میچر شارٹ کر گیا تھا۔ مقابل کو لے کر وہ کافی جنونی تھا، اس کا دور چھٹکنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ درخزی خانزادہ اس کے اوپر سے ہٹتے تکیے پر سر رکھتے گہرے سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ لمحوں میں ہی وہ کہاں سے پہنچ گیا تھا۔ اب خود پر قابو پانے مشکل ترین امر تھا اس کے لیے۔ عنایا اٹھ کر بیٹھتے اپنا بکھرا حلیہ درست کرتے اپنی فراک کی زپ بند کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے لب کھینچتے سرخ آنکھوں سے اس کا گریز، اس کی نازکی بھرا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا جو رات کے اس پہر اسے آگ لگا چکا تھا۔ عنایا اپنی فراک کی زپ بند کرتے اپنی سائڈ پر لیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے چپتی نگاہوں سے اسے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ دیکھا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر تقریباً لیٹی تھی، کمبل تک خود پر نہیں لیا تھا۔ درخزی خانزادہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے رخ پلٹ گیا۔ عنایا اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ درخزی خانزادہ کے مدھم خرانے کمرے میں اب گونج تھے، عنایا کو جیسے پاگل کر گئے تھے۔ وہ تو لمحوں میں ہی سو گیا تھا، کوئی فرق نہیں تھا اس میں اور سوات کے خانزادوں میں۔ ابھی اس کے لیے مر رہا تھا اور اب ایسے رخ پلٹے سو گیا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ عنایا لب کاٹتے ہوئے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس ستمگر کو پتہ چلے وہ اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اسے اس کی قربت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کی باہوں کی ضرورت تھی۔ اس کا رخ پلٹ کر سونا عنایا کو جلتی لکڑی کی مانند سلگا گیا تھا۔ وہ غصے سے دہکتی پاگل ہوتے اٹھ کر بیٹھی۔ صرف 4 دن درخزی، صرف 4 دن درخزی، آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے۔ عنایا اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے ہوئے درخزی خانزادہ کی پشت کو دیکھتے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی اس کا اتنی جلدی رخ پلٹ کر سونا۔ وہ انیکسی سے ہو کر آیا ہے۔ ملالہ کی بے پناہ خوبصورتی اسے انسیکیور کر چکی تھی۔ عنایا کے چیخنے پر درخزی خانزادہ کی آنکھ اسی لمحے کھلی تھی۔ اسے نیند سے بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ 5 منٹ ہوئے تھے اسے سوئے ہوئے۔ درخزی خانزادہ نے سیدھے ہوتے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے عنایا کو دیکھا جو بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بے تحاشا سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ 4 دن میں کس مرد کا دل بھرتا ہے اپنی بیوی سے، وہ بھی جب بیوی اتنی خوبصورت اور جیدار ہو۔ آدھی رات کو سوئے ہوئے شیر کو جگاتے اس کے کھچار میں آنے کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ ذو معنی انداز میں بولتے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی بے باک ذو معنی باتوں پر عنایا سرخ کندھار ہوئی تھی۔ عنایا نے اپنی خفت مٹانے اور غصے سے پاگل ہوتے درخزی خانزادہ کی گردن میں دانت کاڑے۔ درخزی خانزادہ ہنستے ہوئے اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ عنایا نے اسے مزید شدت سے اس کی گردن میں اپنے دانت کاٹتے اپنا غصہ اتارا تھا۔ وہ دانتوں کی نیلی گھڑی بنا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اتر گیا غصہ سوئن؟ درخزی خانزادہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بھولوں گی جس طریقے سے مجھ سے بات کی اور رخ پلتے آپ سو گئے۔ عنایا نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ اور جو تم 2 منٹ میں میری باہوں میں سو جاتی ہو اس کا کیا سوئن؟ درخزی خانزادہ نے نرمی سے اس کے گال پر اپنا گرم ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے منائے بغیر سو گئے تھے درخزی۔
عنایا نے شکوہ کیا تھا۔ سوین پچھلے 4 دنوں سے سویا نہیں، تمہارے سامنے ہے سب کچھ۔ تم کب مجھے سونے دیتی ہو؟ خود میری باہوں میں سو جاتی ہو۔ میں تمہیں سوتے بھی چومتا رہتا ہوں، تم پھر بھی نہیں اٹھتی۔ میں نے تو شکوہ نہیں کیا، میرا 2 منٹ کا نیند لینا تمہیں برا لگ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہیے سیدھی طرح بتاؤ۔ ویسے پچھلے 4 دنوں میں نے کوئی کمی تو نہیں رکھی، مگر لگتا ہے تمہاری پیاس اچھی طرح نہیں مٹا سکا۔ درخزی خانزادہ نے بے باکی سے کہتے آئیبرو جھکائے تھے۔ آئی ہیٹ یو درخزی۔ اس کی ہر بات کی تان اسی بات پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ عنایا نے رہا سے ہوتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ درخزی ہنستے ہوئے سے خود میں قید کر لی گیا تھا۔ آئی ایم سوری سوین، غصہ آ گیا تھا، اس طرح تم سے بات نہیں کیا کرے گا، مگر سچ کہہ رہا ہوں، ایک پل چین نہیں آیا مجھے۔ درخزی خانزادہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کیا۔ عنایا کی شہد رنگ آنکھوں میں شبنم گہری ہوئی تھی۔ مورے ہیں وہ میری مورے ہیں وہ۔ بہت محبت کرتا ہوں ان سے، جس طرح تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس طرح ان سے بھی کرتا ہوں، بہربن سے بھی کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم کوئی ہم سے نفرت کرے تو کیا ہم بھی جواباً نفرت کریں؟ یہ ضروری ہے کیا؟ درخزی خانزادہ کے سوال پر عنایا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بہرمن رگوں میں کبیر خان کا خون دوڑ رہا ہے، بھائی ہے میرا، جیسا بھی ہے، اسے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس میں بہت بری عادتیں ہیں، نہ پڑھائی کی ہے اس نے، نہ ہی دوسری لڑکیوں کی عزت کرتا ہے اور بھی بری عادتیں ہیں اس میں۔ بہت مارا ہے میں نے اسے، لوہے کی سلاخوں سے مارا تھا، ایک بار، دو بار اسے سزا کے طور پر اپنے ڈیرے پر قید بھی رکھا ہے۔ وہ نہیں سدھرا، مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے جان سے مارنا بھی چاہتا ہے، مگر ایک بات اس کی اچھی بتاؤں، اس نے کبھی مجھ پر جواباً وار نہیں کیا، کبھی پلٹ کر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دیکھا تھا تم نے اس دن اس کا سر پھاڑ دیا تھا، مگر اس نے پلٹ کر وار نہیں کیا۔ وہ جائیداد کے لیے مجھے برداشت کرتا ہے یا پھر میرے سامنے حیا کرتا ہے کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، میں نہیں جانتا، مگر وہ جیسا بھی ہے کبیر خان کا بیٹا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا بابا نے گود میں اٹھاتے بڑے فخر سے کہا تھا، یہ بڑا ہو کر میرے درخزے کا بازو بنے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرا بازو بنے گا۔ اب بتاؤ کیسے چھوڑوں انہیں؟ 17 سال سے رشتوں کو ترس رہا ہوں میں۔ بابا کے جانے کے بعد خانم بی نے مجھے پیار نہیں کیا، مجھے بہت کم گلے سے لگایا، مگر وہ میری مورے ہیں، میں چاہ کر بھی ان سے نفرت اور لا تعلقی نہیں برت سکتا۔ درخزی خانزادہ کی باتوں پر وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہ پوچھ سکی تھی وہ اسے پہلی محبت تھی یا ملالہ خان اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ ایک لہٰذا بھی سوچتا وہ مر جاتی۔ درخزی خانزادہ اسے سختی سے خود میں بھینچتے، کمبل میں غروب ہوتے، اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے، اسے اپنے نیچے کرتے، اس پر مکمل حاوی ہوتے، اس کی کلائیوں کو تکیے پر سختی سے پن کرتے، اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں اب مدھم سی سسکیاں اور تیز ہوتی سانسوں کا رقص شدت سے گونج رہا تھا۔ آدم خان کی گاڑی ایک بہت بڑی کھلی سی جگہ پر آ کر رکی تھی۔ آدم خان کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر زرمش بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نیچے اتری۔ آدم خان کی گاڑی کے آگے پیچھے لمبی قطار میں بہت سی گاڑیاں بھی آ کر زن سے رکی تھی۔ زرمش اتنی ساری گاڑیوں اور ایک طرف کھڑے پرائیویٹ جیٹ کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑیوں میں درجنوں سے بھی زائد گارڈز نکلتے آدم خان اور زرمش کے ارد گرد مستعدی سے چوکنا ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ آدم خان اس وقت بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ زرمش آدم خان کے 6 پیکس اور چٹانی باڈی سراسیمہ نگاہوں سے دیکھتے نگاہیں پھر گئی تھی۔ آدم خان کے ایک گارڈ نے آگے بڑھتے آدم خان کی طرف سفید ہی کلر کی نیو شرٹ بڑھائی۔ آدم خان اس سے وہ تھامے پہنتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اپنی پینٹ میں اڑس کیا۔ اب اس کے ایک گارڈ نے اس کی طرف بڑھتے اسے براؤن لیدر کوٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آدم خان نے کوٹ تھامتے پہننا تھا۔ زرمش کی ہراساں نگاہیں پرائیویٹ جیٹ کی طرف تھی جس میں پائلٹ بیٹھے ہوئے وہ جیٹ سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ چلو، آدم خان زرمش کو ایک نظر دیکھتے جیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اسٹل وہیں پر کھڑی۔ آدم خان نے پیچھے مڑ کر زرمش کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آدم خان کی نیلی سرد نگاہوں کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ وہ لب بھینچے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے دبوچے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے فولادی گرفت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھتے اس کی کلائی سختی سے کھینچتے اسے پرائیویٹ جیٹ کے اندر کر گیا تھا۔ پرائیویٹ جیٹ کے آؤٹ میٹنگ دروازے بند ہوئے تھے۔ ویلکم ٹو کیپ ٹاؤن۔ وہ زرمش کو لگزریس سیٹ پر پٹکتا اس پر جھکتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ زرمش خوفزدہ ہوتے آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کھڑکی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اپنی ہراساں نیلی خوفزدہ آنکھیں باہر چما گئی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ زمین سے دور ہوتے آسمان کے بادلوں میں سفر کرنے لگی تھی۔ پرائیویٹ جیٹ تیزی سے اڑان بھرتا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ آدم خان سرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ سرمش آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلاتے سیٹ میں سما رہی تھی۔ روشنا خان گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے اپنی بڑی بڑی سنہری جھیل سے گہری خوفزدہ آنکھوں سے آریان خانزادہ کو تلاش کر رہے تھے۔ جواب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی، وہ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے ہوئے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے روم سے اپنا نیو لیپ ٹاپ پکڑے سیکرٹ روم میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا۔ وہ بلو جینز پہنے ہوئے شرٹ لیس تھا، اس کے نم زدہ بال اس کے پیشانی پر بکھرے تھے۔ سب آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ وہ لیپ ٹاپ زمین پر رکھتے پنجوں کے بل بیٹھے لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ اب لیپ ٹاپ پر سیکرٹ روم کا ایک ایک منظر پھر سے آیا تھا۔ روشنا گلاس وال پر ہاتھ مارتے ہوئے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ روشنا آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر روشنا خان کو دیکھتے چیخا، بھائی پلیز گیٹ می آؤٹ آف ہیئر، سیو می پلیز بھائی۔ روشنا خان گلاس ڈور سے آریان خانزادہ کو دیکھتے اسٹل روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو اسے دیکھتے اندازہ ہو رہا تھا اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ آریان خانزادہ نے زمین سے اٹھتے بک ریک کی طرف بڑھتے وہاں سے ایک پین اور ڈائری اٹھائی۔ وہ سامنے دیوار پر لگے بڑے سے مرر کی طرف بڑھا جس کے پیچھے گلاس ڈور تھا، جہاں سے وہ روشنا خان کو باہر کا ایک ایک منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ گلاس ڈور بلٹ پروف انتہائی مضبوط تھا، وہ کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتا تھا، نہ اس گلاس ڈور سے باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا، اس ڈارک سیکرٹ روم سے ہی باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ مرر اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے اس کے پیچھے دیوار نہیں، کوئی ہڈن روم ہے۔ آریان خانزادہ روشنا خان کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سیکرٹ روم میں لگے کیمروں کی وجہ سے دیکھ سکتا تھا۔ روشنا، آئی وونٹ لیٹ اینی تھنگ ہیپن ٹو یو، ٹیک اے لانگ بریتھ۔ روشنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ایک لمبا سانس لو۔ آریان خانزادہ نے ڈائری میں یہ ورڈز لکھتے مرر کے آگے وہ ڈائری کی تھی۔ روشنا خان نے ڈائری میں آریان خانزادہ کے لکھے الفاظ پڑھتے روتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے لمبا گہرا سانس لیا۔ گڈ میری جان، گڈ۔ آریان خانزادہ اسے سانس لیتے دیکھتے کہتے ڈائری پر پھر سے کچھ لکھنے لگا۔ یو آر ویری بریو، یو نو دس ویری ویل۔ تم بہت بہادر ہو اور تم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ آریان خانزادہ نے ڈائری پر ورڈز لکھتے مرر کے آگے کی۔ روشنا وہ ورڈز پڑھتے شدت سے رو دی تھی۔ اس روم میں سامنے کی طرف ایک بورڈ ہے، اس میں کچھ بٹن لگے ہیں جو راؤنڈ میں گھومتے ہیں، ان میں سے ایک بٹن ہے، اسے گھماؤ۔ آریان خانزادہ نے ڈائری روشنا خان کے سامنے کی۔ روشنا سر اس بات میں ہلاتے سامنے لگے بورڈ کی طرف بڑھی، اس میں سے اس نے ریڈ بٹن کو گھماتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ اوپر دیوار پر لگے اسپیکر پر ہاتھ مارو، جیسے کیلیفورنیا میں ہم دونوں ٹی وی دیکھتے ہوئے ریموٹ کو زور زور سے ہتھیلی پر مارتے ہوئے اسے چلانے کی کوشش کرتے تھے مگر سیل چینج نہیں کرتے تھے، اور تم جانتی ہو وہ ریموٹ کام کرنے بھی لگ جاتا تھا۔ روشنا خان ڈائری پر لکھے ورڈز پڑھتے روتے ہنس پڑی تھی۔ روشنا خان نے ہنستے ہوئے اپنی سنہری آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر لگے پرانے سے ساؤنڈ سسٹم تک لے جانے کی کوشش کی، مگر اسپیکر کا اونچے ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ روشنا نے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے روشنا خان نے روم میں نگاہیں دوڑائیں، اسے ایک ٹوٹی سی ٹیبل نظر آئی تھی۔ اس نے اس ٹیبل کی طرف بڑھتے گھسٹتے ہوئے دیوار کی طرف لاتے ہوئے اس میز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس ٹوٹی ٹیبل پر کھڑے ہوتے اس نے اسپیکر کو ہلانے کی کوشش کرتے ہاتھوں سے اس پر ہلکی ہلکی ضربیں لگائیں۔ روشنا، آریان خانزادہ زمین پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے اسے دیکھتے چیخا تھا۔ ٹیبل بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ روشنا خان اس ٹوٹی ٹیبل سے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر اوندھے منہ کے بل گری تھی۔ آریان خانزادہ کی آواز سنتے وہ روتے ہوئے سیدھے ہوتے بے یقینی سے دیوار پر لگے اسپیکرز کو دیکھنے لگی۔ روشنا کو آریان خانزادہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتی تیزی سے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ بھائی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے آریان خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ روشنا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ آریان خانزادہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ جی بھائی، روشنا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اپنی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب میری بات غور سے سنو، تمہیں میری آواز آ رہی ہے مگر مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، اس لیے تم میری ہر بات کا اشارے سے جواب دو گی، اوکے؟ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں اس سے گاڑے کہا۔ آپ میرے اشاروں کو سمجھ جاؤ گے بھائی؟ روشنا خان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سمجھ جاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارے ہونٹوں کی جنبش بھی سمجھ رہا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کی جنبش کو بغور دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ روشنا کے لبوں کی جنبش سمجھ پا رہا تھا۔ بہت چھوٹی ہوں مجھ سے، کیلیفورنیا میں
مام کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، تمہیں میں ہی سنبھالتا تھا، تمہارے فیڈر سے لے کر کھانا تک کھلاتا تھا تمہیں۔ آریان خان زادہ رشنا کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ رشنا خان اس بات میں سر ہلاتے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ اس روم کے لاک کا ایک سیکرٹ کوڈ ہے جو میں بھول گیا ہوں، میں بہت جلد اس کوڈ کو جنریٹ کر لوں گا، مگر مجھے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ آریان خان زادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر رشنا خان کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، جس کی بات پر اسی لمحے خوفزدہ ہوتے زرد ہوئی تھی۔ ہاؤ مچ ٹائم بھائی؟ رشنا خان نے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ؟ اس کے لبوں کو جنبش کو بغور دیکھتے ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا تھا۔ 21 سال پہلے اس حویلی کے جنگل میں 4 قبریں کھودی تھیں۔ اب رشنا خان کو زندہ یہاں دفنانے کے خوف سے آریان خان زادہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ نو بھائی، آئی ول ناٹ اسٹے ہیئر، گیٹ می آؤٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ اٹس سو کولڈ آئی کانٹ اسٹے ہیئر، آئی ایم ہنگری بھائی۔ نہیں بھائی، میں ادھر نہیں رہ سکتی، مجھے نکالو یہاں سے، یہاں بہت سردی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رشنا خان انگریزی میں بولتے ہوئے گلاس وال پر زور زور سے ہاتھ مارتے رونے لگی۔ رشنا، آریان خان زادہ نے ضبط سے اسے پکارا۔ نو بھائی، آئی وونٹ اسٹے ہیئر، آئی وونٹ اسٹے ہیئر، آئی وونٹ اسٹے ہیئر۔ وہ ہذیانی چیخ رہی تھی۔ لسن ٹو می رشنا۔ نہیں بھائی، نہیں، میں ادھر نہیں رہوں گی، مجھے نکالو یہاں سے، وہ ہذیانی چیختے شدت سے رو رہی تھی۔ لسن ٹو می رشنا۔ آریان خان زادہ اب حلق کے بل دھاڑا تھا، وہ آریان خان زادہ کے دہاڑنے پر اسی لمحے خاموش ہوئی تھی۔ اب وہ ساکت سی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جب تک میں وہ کوڈ ڈھونڈ نہیں لیتا تمہیں یہاں رہنا ہی ہوگا، اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم روتے چیختے ہوئے یہاں یہ وقت گزارتے ہو یا بہادری کی طرح۔ تمہارے چیخنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری انرجی ڈاؤن ہوگی۔ آریان خان زادہ کے ساکت خوفزدہ وجود کو دیکھتے ضبط کی انتہا پر بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ رشنا خان گلاس وال پر ہاتھ رکھتے آریان خان زادہ کو دیکھتے بلک بلک کر رو دی تھی۔ موم یہی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، میں بھی یہاں اپنے آفس میں ہی ہوں گا۔ لیپ ٹاپ پر وہ کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے مجھے دن رات وہیں پر رہنا ہوگا، تم اکیلی نہیں ہو یہاں۔ وہ رشنا خان کو دیکھتے لب بھینچتے سنجیدگی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ موم یہاں نہیں آئیں گی، نہ انہیں بتاؤں گا تم ادھر لاکڈ ہو، وہ تمہیں ایسے دیکھتے اپنی طبیعت خراب کر ڈالیں گی۔ 2-3 میڈ بھی ہیں حویلی میں، مگر کوئی ادھر نہیں آ سکتا، باہر گارڈز بھی ہیں میرے۔ یہ میرا سیکرٹ روم ہے جو میں نے تیار کروایا تھا، تمہیں اور موم کو سرپرائز دینا تھا، مگر تم نے مجھے سرپرائز کر دیا۔ آریان خان زادہ رشنا کو دیکھتے نم سا ہنسا تھا۔ Who was that blue-eyed بھائی؟ Who locked me here؟ کون تھا بھائی وہ نیلی آنکھوں والا جس نے مجھے ادھر بند کیا؟ رشنا خان نے ہچکی لیتے سوال کیا۔ رشنا خان کے سوال پر آریان خان زادہ کی مٹھیاں بھیچی تھی، رنگت تیش و عالم سے مزید سرخ ہوئی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے، مارا ہے تمہیں؟ آریان خان زادہ نے پھولتی رگوں کے ساتھ ضبط سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں مارا۔ رشنا خان کی نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ رشنا خان کے سر نفی میں ہلانے پر آریان خان زادہ نے جبڑے بھینچتے گہرا سانس لیا۔ اب میری بات سنو، اس کمرے میں ایک عدد واش روم بھی ہے، اس میں پانی آ رہا ہوگا، تھوڑا تھوڑا بھی آیا تو پیاس لگے واش بیسن سے پی لینا، گندا بھی ہو پی لینا۔ آریان خان زادہ نے رشنا کو دیکھتے بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ رشنا آریان خان کے لفظوں پر شدت سے رو دی تھی۔ سامنے بنی لوہے کی الماری میں کچھ انرجی ڈرنکس اور ایک پیکٹ ہوگا، اس میں مجھے لگتا ہے ڈرائی فروٹس ہیں۔ آریان خان زادہ کے بتانے پر وہ روتے ہوئے آہستگی سے الماری کی طرف بڑھی۔ رشنا خان نے الماری کھولتے وہ 3 پیک نکالے۔ بھائی یہ ایکسپائری ہیں۔ رشنا 3 پیک پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے آریان خان زادہ کی طرف 3 پیک کرتے روتے ہوئے بولی، جانتا ہوں مگر تم تھوڑا تھوڑا ضرورت کے تحت انہیں پیو گی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رشنا خان نے آریان خان زادہ کی بات پر شدت سے روتے ہوئے ڈرائی فروٹ والا پیکٹ پکڑ کر کھولا تھا، جس میں بھنے ہوئے چنے پڑے تھے جو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کافی پرانے ہیں۔ یہ تم ضرورت پڑنے پر تم کھاؤ گے؟ آریان خان زادہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ سردی لگ رہی ہے بھائی، اس کا کیا کروں گی؟ رشنا خان نے آریان خان زادہ کی طرف دیکھتے روتے ہوئے سوال کیا۔ بیڈ کا گدا اور اس کی بیڈ شیٹ اپنے اوپر لے لینا۔ آریان خان زادہ نے اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں انگلیوں سے بے دردی سے مسلتے کہا۔ رشنا خان آنکھیں میچے شدت سے رو دی تھی۔ یقین رکھو مجھ پر، تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اب تم نے یہ ثابت کرنا ہے تم مضبوط شازمہ خان کی بیٹی ہو یا کمزور فارس خان کی بیٹی۔ آریان خان زادہ رشنا خان کو سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے سپاٹ انداز میں بولتے اسی لمحے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رشنا خان دیوار سے ٹیک لگائے دوزانوں بیٹھتے اپنی بھیگی نگاہیں گلاس وال سے باہر کاٹ گئی تھی، جہاں اب آریان خان زادہ نہیں تھا۔ زرمش پرائیویٹ جیٹ کے لگزیریس روم میں بیٹھے ونڈ اسکرین
ونڈو سے باہر اپنی بھیگی ہراساں نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ آدم خان اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے سگریٹ پیتے زرمش پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو پچھلے 10 منٹ سے اسٹل سی خوفزدہ نگاہوں سے اسے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو غلط نہ سمجھنا، میں نہیں بادل آوارہ، دل کی دیواروں پر لکھا ہے بس نام تمہارا۔ آدم خان زرمش کی طرف جھکتے اس کی ہیزل گرے خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے بھاری گمبھیر آواز میں گنگنایا تھا۔ زرمش سیٹ میں سمایا اپنی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں مزید سراسیمگی سے پھیلا گئی تھی۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کی سراسیمگی مزید بڑھی تھی۔ پہلی نظر میں بنی ہے تو میرے سپنوں کی رانی، یاد رکھے گی یہ دنیا اپنی وفا کی کہانی۔ بازیگروں میں بازیگر، دل والوں کا میں دل پر، دل لے کے دل دیا ہے، سودا پیار کا کیا ہے، دل کی بازی جیتا دل ہار کر۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے، زرمش کی ہیزل خوفزدہ آنکھوں کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے گنگناتے ہوئے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ زرمش اسے یوں ہنستا دیکھ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرمش کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھتے آدم خان کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے سنجیدگی سے اپنی نگاہیں اس کی بھیگی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ زرمش خوف سے سیٹ میں مزید سمائے تھے۔ ان آنکھوں میں ڈر اگر اس بلتھرس بیس کا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دو، اسے اب تم کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ اس کی طرف جھکتے برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش کی آنکھوں سے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ آدم خان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر آنسو چننے کے لیے بڑھایا۔ زرمش خوف سے اپنے دونوں آرس پر ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ بلتھرس بیس کا خوف آسمان کی بلندیوں پر بھی اس پر حاوی تھا۔ زرمش کے ایکٹ پر آدم خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تم سے نکاح کے بعد یہ گال میرے obsession ہوں گے، کیونکہ میری obsession ہو تم، اور تمہیں میرا پاگل پن جنون ہر جگہ پر سہنا ہوگا۔ تب تمہاری آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، جن آنکھوں سے مجھے عشق ہے۔ آدم خان اسے اپنی گالوں پر ہاتھ جماتے دیکھتے سیخ پا ہوتے گرایا۔ زرمش آدم خان کی باتوں پر خوف سے ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس بلتھرس بیس کا خوف ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ تم میرے ساتھ ہوتے اس وحشی درندے کو سوچ رہی ہو؟ کیا کہا تھا تمہیں؟ اگر وہ وحشی درندہ ہے، میں خون شام درندہ ہوں، مجھ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں میری درندگی، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا تم 1% بھی میری زندگی دیکھو۔ سہنا تو دور کی بات ہے۔ آدم خان اس کے گرد سیٹ پر اپنا مضبوط ہاتھ مارتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے رہا تھا۔ نئی لالا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ مجھے میرے لالا ہیں۔ زرمش اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے بولی۔ حیدر خان اگلے 3 دن تک کاغان سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند ہیں، ہر طرح کا رابطہ منقطع ہے۔ اس کے ہوٹل میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے اپنے بہت سے ملازم شدید زخمی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی 3 دن سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں کل ہی تم سے نکاح کروں گا، تمہارے ساتھ نائٹ بنا کر اسی پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کر ہم حیدر خان کے پہنچنے سے پہلے واپس سوات میں ہوں گے، اور پھر سے نکاح ہوگا تمہارا اور میرا، جو حیدر خان خود کروائے گا۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتے سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ مگر لالا کی رضامندی سے یہ نکاح ہوتا تو اچھا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ ہماری دنیا میں یہ نکاح کچھ معنی نہیں رکھتا۔ 2 بدن ایک ہونے کے لیے صرف تنہائی اور نشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی ہمارے اندر کا شیطان جگاتی ہے، اور نشہ ہمارے اندر کی درندگی جگاتی ہے۔ مگر تمہارے لیے میں یہ نکاح کر رہا ہوں، تم جیسے پاک وجود کو اپنے بدن کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا حصہ بناتے ہمیشہ کے لیے خود کو تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زرمش نے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس بات میں سر ہلایا جو اسے آج بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہماری دنیا کا اصول ہے بے ایمانی بھی ایمانداری سے کرنا۔ دغا دینے والوں کو آدم خان ایسی موت دیتا ہے کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھتی ہے۔ اس لیے نکاح کے 3 بول کے بعد تمہاری آنکھوں سے بلتھرس بیس کا خوف اگر پانی کے ایک قطرے کی صورت بھی بہا، میں یہ آنکھیں بے دردی سے نوچ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خون شام درندے کی مانند گرایا۔ زرمش خوف سے ساکت ہوتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آدم خان کا کاروبار اور دھندے میں شراکت داری نہیں کرتا، اور اپنی دنیا کا ایسا بے تاج بادشاہ ہے جس کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ شراکت داری تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے محبت میں بارش کی ایک بوند جتنی شراکت بھی برداشت نہیں آدم خان کو۔ یہاں شراکت داری، وہاں تمہاری اس دنیا سے پردہ داری۔ آدم خان زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں برفیلی نگاہوں سے دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے ہنسا تھا۔ زرمش جو اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے ہنسنے پر ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔
وہ اسے ہنستے دیکھتے روتے ہوئے ہنس رہی تھی، وہ اسے روتے ہوئے ہنستا دیکھتے سیٹ سے ٹیک لگائے چہرے پر ہاتھ رکھتے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ آریان خانزادہ بلو جینس پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلو ہی کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا، آنکھوں پر بلو گلاسز لگائے وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے وائٹ اینڈ سیاہ یونیفارم میں اس کے درجن گارڈز مستعدی سے چل رہے تھے، جو اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے پرائیویٹ جیٹ کی طرف بڑھتے اس میں بیٹھتے اپنے کوٹ کے اگلے بٹن کھول گیا تھا۔ اس کے گارڈز بھی اندر داخل ہوتے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال گئے تھے۔ ان سب کے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھنے پر آریان خانزادہ کا پرائیویٹ جیٹ لمحوں میں زمین کو چھوتا بادلوں کا حصہ بنا تھا۔ آئی ایم کمنگ ٹو کیپ ٹاؤن، وہ سیٹ سے ٹیک لگائے بلند و بانگ کہہ کے لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھتے سیٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ کیپ ٹاؤن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آریان خانزادہ کا وجود اس وقت آگ کا گولا بنا ہوا تھا، ایسی تپش ایسی لپٹیں اٹھ رہی تھی، آریان خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کو خود کو آگ لگا دے۔ قسم کھاتا ہوں مس خان، قسم کھاتا ہوں تمہارے خوبصورت وجود کو آگ لگا دوں گا اگر اس جے کے ورسس اے کے نے تمہیں چھوا ہو۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے قوم و غصے سے پاگل ہوتے دھاڑ اٹھا تھا۔ رشنا خان کی زندگی کے خوف سے بھی کہیں زیادہ جو آگ اس کے سینے پہ دہک رہی تھی، وہ اسے جیسے زندہ جلاتے راہ کر رہی تھی۔ وہ ایک اذیت میں جل رہا تھا کہ وہ پل پل مر رہا تھا۔ آریان خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے اپنی دھوکنی کی مانند چلتی سانسوں کو قابو کرنے لگا۔ ایک آگ ہی تھی جو اس کی سانسوں کو بہت بری طرح دہکا رہی تھی۔ آ رہا ہوں مس خان، آ رہا ہوں تم سے ایک ایک پل کا حساب لینے، تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب لینے۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے سلگتے تپش زدہ لہجے میں حلق کے پل دھاڑ اٹھا تھا۔ میں صرف چابی لینے نہیں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں میرے ناپاک وجود۔ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکتے نم زدہ بالوں کو جھٹک گیا تھا، پسینے کی بوندیں دائیں بائیں بکھرتے اس کے چہرے کو نم زدہ کر گئی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار پسینے میں نہلا چکا تھا۔ وہ کیپ ٹاؤن آخر اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سوال اس کے اندر بارود کے گولے دہکائے ہوئے تھا۔ لمحہ لمحہ اذیت ناک سوالوں کو سوچتے وہ مر رہا تھا، جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس کا ایسا جنون تھی جس پر کسی غیر کی پرچھائی بھی گوارا نہ تھی۔ یہ اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی پین سے لائٹر نکالتے ہوئے اسے جلاتے وہ اپنی ہتھیلی آگے کر گیا تھا۔ وہ جلتا لائٹر اس کی ہتھیلی سیاہ کر گیا تھا۔ تم صرف میری ہو، تم صرف میری ہو، وہ سیٹ سے ٹیک لگائے درد و کب سے چیخا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، وہ تیش و عالم سے چیختے کہہ کے لگانے لگا۔ چھوڑوں گا نہیں مس خان، چھوڑوں گا نہیں میرے ناپاک وجود، وہ کہہ کے لگاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے جلتے لائٹر سے اپنی دھڑکنیں چلا رہا تھا جہاں سب سے زیادہ آگ لگی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔